اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے۔ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، خلیجی ممالک میں ہوں، ہم اپنے ملک کی طرف سے بہت ذرا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک رہیں۔ جیسا کہ حقوق کے نام پہ آج کل بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، بلوچستان کے اندر کافی عرصے سے مسائل ہیں، اور لیکن اس پہ اب کچھ شدت آ گئی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہیں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو ہیں جناب عبدالی صاحب، مسعود عبدالی صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا، اور اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کے اندر دوسری قوتیں انوالو ہیں اور کیوں ہیں۔ تو جناب مسعود عبدالی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو کے اندر، اور ناظرین سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور وہ جو بٹن ہے جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبانا نہ بھولیں، تاکہ سارے نوٹیفیکیشن جو بھی ہوں وہ آپ تک پہنچیں۔ تو عبدالی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جناب عبدالی صاحب، تو فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ شکریہ باسط صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان بہت اہم ہے پاکستان کے لیے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بالکل، کوئی شک۔ اچھا، دوسری ایک اور بات ہے کہ دور حاضر میں بڑی اہمیت ہے ساحل کی، کہ آپ کا کتنا حصہ سمندر سے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایسے بدنصیب ملک بھی ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں پاکستان میں جو ہماری ساحل کی لمبائی ہے وہ کل 990 کلومیٹر ہے۔ اچھا، 990۔ اچھا، 990 کلومیٹر میں سے 720 کلومیٹر بلوچستان میں ہے، یعنی ہمارا سمندر جو یعنی تک رسائی ہے ہماری، وہ تقریباً 70 سے 80% بلوچستان سے ہوتی ہے۔ واہ۔ اچھا، پھر ایک اور جو بڑی عمدہ بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم، آپ کو مانیے یہ جو بندرگاہیں ہوتی ہیں یہ شیلو ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے وہ گودیاں بنائی جاتی ہیں اور جیٹی بنائی جاتی ہے کہ جہاز جو ہے وہ کھلے سمندر میں جائیں۔ گوادر کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ گہرا سمندر ساحل پر آیا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہمیں نہ گودی بنانے کی ضرورت ہے، نہ جیٹی بنانے کی ضرورت ہے، قدرتی طور پہ ہمیں۔ قدرتی طور پہ میں یہ پاکستان اور گوادر اور برما میں بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا بڑا کمال ہے بلوچستان کا۔ اچھا، آپ چونکہ شاعر ہیں تو آپ کے لیے ایک اور میں بتاؤں کہ آپ نے کہانی سنی ہوگی شیریں فرہاد کی۔ شیریں فرہاد کا مزار بھی بلوچستان میں ہے، آوران ایک شہر ہے، ساحلی شہر، وہاں پہ شیریں فرہاد کا مزار بھی۔ تو یہ تو خیر یعنی یہ تو میں نے نہیں، اچھی معلومات آپ نے پہنچائی ہے، عاشقوں کے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہے۔ اچھا مسئلہ، لیکن اچھا پھر اللہ نے بلوچستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ آپ کو مانے سوئی گیس، معدنیات جو ہم تو قدرتی گیس نہیں کہتے پاکستان میں، ہم تو سوئی گیس کہتے ہیں۔ پاکستان میں گیس ہی سوئی گیس کہلاتی ہے، یعنی آپ کسی بھی شخص سے بات کریں وہ کہتا ہے سوئی گیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوئی کا مقام سے نکلی تھی، وہ ہم 1954 سے وہ گیس استعمال کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ یعنی اچھا، اس کے علاوہ لوہا، سونا، معدنیات، تانبا، یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔ سینڈک پروجیکٹ بہت ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان نے جو پہلی جوہری دھماکہ کیا وہ بھی ہم نے بلوچستان میں کیا تھا، شاغی میں۔ تو بڑی اہمیت ہے بلوچستان کی۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہوئی کہ بلوچستان میں ابتدائی سے کچھ یعنی غلط فہمیاں ہوئیں یا کیا بات ہوئی کہ وہ بلوچ سردار، وہ بلوچ نوجوان جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان سے کچھ ناراضگی ہو گئی۔ اچھا، میں ذرا پرانے واقعے چھوڑ کے ہم نیا پاکستان جو 1971 میں بنا، جب ہمارا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 4 صوبے تھے ہمارے پاس۔ بلوچستان اس سرحد جو KPK سرحد کہلاتا تھا، پنجاب اور سندھ۔ اس میں صوبے بلوچستان میں نیشنل آرمی پارٹی کی حکومت تھی، جو اب ANP کہلاتی ہے اس زمانے میں، لیکن نیشنل آرمی پارٹی جو تھی وہ ایک سیکولر بڑی قوم یعنی ساری یعنی جسے کہتے ہیں ملک گیر ایک بائیں بازو کی جماعت تھی، تمام صوبے کے لوگ، اب تو بدقسمتی سے صرف پشتون ہو گئے۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں کہ وہ ایک یعنی کمال اس کا دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا خیال ہے بلوچ جو ہیں ویلادی کی پسند ہیں یا فلانا۔ جب وہ صوبائی حکومت بنی تو آپ کو مانے عطا اللہ مینگل جو تھے وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے عطا اللہ مینگل نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اردو بلوچستان کی سرکاری زبان ہوگی۔
یکجہتی کا مظاہرہ کیا. نہیں دیکھیں قوم پرست بلوچ ان کے بارے میں. اچھا پھر اسے کسی نے کہا جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو کسی نے کہا صاحب آپ تو قوم پرست ہیں, آپ تو کہتے ہیں بلوچی زبان ہوگی, بروہی زبان ہوگی. تو انہوں نے ایک اور بات بڑی اچھی کہی ہے طالب مینگل صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بلوچی, بروہی, پشتو اور اردو یہ 4 بہنیں ہیں اور ان کا حق جو ہے باہر کی زبان نے مارا ہوا ہے. تو ہم جو ہے بلوچی بھی پڑھائیں گے اپنے بچوں کو, بروہی زبان بھی پڑھائیں گے بچوں کو, پشتون بھی پڑھائیں گے, پشتو زبان بھی پڑھائیں گے بچوں کو, لیکن ہماری سرکاری زبان اردو ہوگی اس لیے کہ پورا پاکستان اردو بولتا ہے. واہ. تو یہ انہوں نے بات کی. لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ, بھٹو صاحب نے صرف 3 سال کے اندر 2 سال کے 73 میں ان کی حکومت ختم کر دی. پھر ایک اور دیکھیں کمال کے, ہم یہ کہتے ہیں اکثر کہ بھئی بلوچ سردار جو ہیں یہ قوم کو ترقی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اکبر بگٹی صاحب کو, یعنی حکومت جمہوری حکومت ختم کر کے انہوں نے اکبر بگٹی کو گورنر راج میں اکبر بگٹی کو گورنر بنا دیا وہاں کا. وہی اکبر بگٹی بعد میں غدار ہو گیا. جو ہمارا جو معیار رہا ہے مسلسل کہ ہم جن لوگوں کو اس زمانے میں نجات دہندہ بن کے آیا, ان کا خیال تھا عطا اللہ مینگل جو ہے غداری کر رہا ہے ملک سے, اس کی حکومت کو ختم کر کے ہم نے اکبر بگٹی کو لایا, اور اکبر بگٹی بھی 3-4 سال بعد جو ہے وہ غدار ہم نے ان کو قرار دیا, اور آخر وہ تو مارے گئے اس کو. تو یہ جو معاملات رہے ہیں بلوچستان میں, تو اس سے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان سازش کر رہا ہے, یقیناً کر رہا ہوگا اس لیے کہ دشمن کا کام ہی یہی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تو. لیکن جو معاملہ رہا تو اس کی وجہ سے مسلسل جو ہے خرابی رہی. پھر بلوچوں کو دوسری شکایت بھی رہی, جو آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا ہم نے کہ سوئی گیس, یعنی سوئی گیس جو ہے وہ سارے پاکستان میں ڈیرہ بگٹی میں نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں جہاں سے نکلی ہے وہاں نہیں, وہاں یہ ہم نے ظلم کیا. اچھا وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی اور ملک ہوتا تھا وہاں پر ایک ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی بننی چاہیے تھی تاکہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے اور آگے جاتے. ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ سارے رہے معاملات. پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے اس معاملے سے بھی دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, تو فائدہ اٹھایا ہندوستان نے. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ اس کی جو یعنی جغرافیائی سیٹ اپ ہے اس کا بلوچستان کا. دیکھتے تو سمندر لگتا ہے, تو سمندر کی وجہ سے بہرحال مداخلت ہو سکتی ہے, لوگ آ سکتے ہیں. پھر ایک طرف ہمارا ایران ہے اس کے. اچھا ایران میں شیعہ سنی کا بہرحال ہے, یعنی ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, بہرحال ایک یعنی یہ ٹینشن ہے یعنی شیعہ سنی کی, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے معاملات بڑھتے رہے. پھر ہم مسلسل فوجی آپریشن کرتے رہے. جب وہ فوجی آپریشن کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات خراب ہی ہوتے ہیں. اچھا ادھر اصل میں یہ ہوا کہ افغانستان کے میں جب حکومت قائم ہوئی امریکہ کی, جب طالبان کی ختم ہوئی 1999 میں 9/11 کے بعد جب امریکہ آیا تو وہاں بھی قوم پرست حکومت آ گئی. یعنی یہ لوگ جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے, تو انہوں نے جو ہے بلوچ جو انتہا پسند تھے ان کو انہوں نے اپنے آپ پناہ دی, شرپسند پناہ دی. ان کو جسے کہتے ہیں کہ موقع فراہم کیا کہ وہاں پر تربیت حاصل کریں, تربیت حاصل کریں. اس کے بعد وہ پاکستان جائے. پھر آپ کو معلوم افغانستان کا بڑا حصہ لگتا ہے بلوچستان سے, تو وہ ہوا. اچھا اس زمانے میں ہماری بدنصیبی یہ ہوئی کہ امریکہ یہ کہتا تھا کہ طالبان کا سینٹر جو ہے وہ کوئٹہ شورا, بڑے مشہور تھے کوئٹہ شورا, ان کے کوئٹہ شورا ہے. امریکہ یہ کہتا تھا کہ طالبان جو ہیں ان کا مرکز بھی بلوچستان ہے, اور مزہ یہ کہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی جو وہ بھی افغانستان سے ہو رہی تھی, وہ افغانستان سے بلوچستان آتے تھے وہ لوگ. تو اس طرح معاملہ ختم, یہ معاملات خراب رہے اور ہم نے پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی تو یہ معاملات اسی طرح. پھر اس کے بعد مزید جو معاملہ خراب ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ہم نے چین نے گوادر کا بندرگاہ پہ کام شروع کیا, اس دوران ہمارا مزید جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی, اس لیے کہ حفاظت کے نام پہ وہاں جو بعض اقدامات کیے گئے اس سے بلوچوں کو یہ خیال ہوا کہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ بنا دیے گئے, چوکیاں بنا دی گئیں, تو ان سے ہو گیا. تو اس لیے 3 جو اضلاع ہیں, مکران جو ڈویژن اس وقت جو نظر آ رہا ہے معاملہ خراب, وہ سب سے زیادہ مکران ڈویژن میں. مکران میں 3 یعنی اضلاع ہیں, پنجگور, گیچ اور گوادر. انہی علاقوں میں ساری آج کل دیکھا ہوگا آپ نے, ابھی جو واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے وہ گیچ میں ہوا, جس میں انہوں نے کوئی 12-13 کے قریب وہ ہمارے فوجی بھی مارے گئے. اچھا وہاں کئی کارروائی بڑھی اس لحاظ سے کہ 2021 میں گزشتہ سال کوئی 104 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, یعنی جس میں فوج پہ حملہ کیا گیا بلوچستان کے اندر, جو دگنا ہے 2020 کے مقابلے میں. اور اس سال اب تک جو ہے کوئی 10 واقعات ہو چکے ہیں. تو شدت آ رہی ہے, شدت آ رہی. اچھا اور ساحلی علاقوں میں کیوں آ رہی ہے شدت؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساحلی علاقوں میں جو گوادر کا علاقہ ہے, گوادر کی جو ذریعہ معاش ہے وہ ماہی گیری ہے.
اچھا جب ہم کہتے ہیں ماہی گیری تو ایسا نہیں کہ ہر آدمی خالی مچھلیاں پکڑتا ہے، بلکہ جو کشتیاں بناتے ہیں، جو جال بنتے ہیں، جو جال بناتے ہیں، جو ڈیزل بیچتے ہیں، مطلب اس سے ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ. اچھا وہاں پر ہوا یہ کہ جب بندرگاہ بننا شروع ہوئی، جب چینیوں نے بندرگاہ بنانی شروع کی گوادر کی، تو اس زمانے میں بہت سی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سی پابندیاں لگیں اس کی سیکورٹی کی وجہ سے، چوکیاں بنی. پھر ایک اور یہ ہوا کہ بہت سے اوقات طے کر دیے گئے ماہی گیری کے، جبکہ یہ لوگ آزاد منش لوگ ہیں، یہ سارے 24 گھنٹہ ماہی گیری کرتے ہیں. بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کشتی ہے، باپ صبح لے کے چلا گیا، بیٹا شام کو لے کے چلا گیا. انہوں نے وقت کی پابندی لگا دی کہ اس وقت آپ جا کے وہ کریں گے، فشنگ کریں گے. پھر ایک اور یہ کہ انہوں نے کہا لائسنس چاہیے فشنگ کا. اچھا وہ بھی تیار تھے لینے کے لیے. فشنگ کا لائسنس ملتا ہے کوئٹہ سے، تو گوادر سے کوئٹہ جائے لائسنس لینے کے لیے، تو ظاہر اس کی وجہ سے بڑی غلطی ہوئی. پھر ایک اور جو مزید بات ہوئی کہ بڑے بڑے ٹرالر آ گئے وہاں پہ فشنگ کرنے کے لیے. یہ بڑی شکایت آئی ہے، آپ کو مانو دھرنا میں دیا گیا، ہڑتال ہوئی. اچھا اس کے بارے میں بھی غلط فہمی یہ ہوئی کہ پہلے یعنی یہ کہا گیا کہ وہ چینیوں کے ٹریلر ہیں، اس لیے ہم ان کی حفاظت کے لیے آپ کے کشتیوں کو نہیں جانے دیں گے. تو یہ کشتیاں نہیں جاتی تھیں ان کی کہ وہ ٹرالر پہلے پکڑیں گے. اب دیکھیں ٹرالر کشتی پکڑ لے گا تو پھر چھوٹے ماہی گیروں کو کیا ملے گا؟ اچھا پھر ایک اور جو خرابی ہوئی کہ دنیا بھر میں عام طور سے جو ٹرالر ہوتے ہیں ان کے جال بڑے ہوتے ہیں تاکہ چھوٹی مچھلیاں وہ نہ پھنسا سکیں. یعنی بڑی بڑی مچھلیاں پھنسائیں، چھوٹی مچھلیاں پھر یہ کشتی والے لے. لیکن انہوں نے جو جال استعمال کر رہے ہیں وہ چھوٹے جال، چھوٹے یعنی منہ والے ہیں. اس میں یہ ساری تمام مچھلیاں وہ پکڑ دیتے ہیں. اچھا پھر یعنی یہ جو مسئلہ ہے اس کا میں ایک اور بڑی اچھی بات، اچھا بات میں سب آپ کی بات سمجھ رہا ہوں یہاں کہ کہنے کا مقصد بات یہ ہے کہ اقتصادی جو ہے وہ ایکچولی مسئلہ ہے کہ بلوچوں کے لیے وہ روزگار کا مسئلہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کوئی ایشو. اور تو کوئی ان کو ایشو نہیں ہے نا. اگر ان کو برابر کے حقوق مل جائیں تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد ہیں، شرپسند ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کی مجبوری سے. دیکھیں جس وقت جو گیچ میں واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مقامی آبادی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. مقامی آبادی کی مرضی کی حمایت سے ہوا ہے. وہ مقامی آبادی کیوں حمایت کر رہی ہے دہشت گردوں کی؟ اس لیے کہ وہ ان کو احساس محرومی ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کو دیکھیں وہ تو اتنے یعنی ایک اور میں ایک مثال بتاؤں کہ 2000 میں وہاں پر آف شور ڈرلنگ ہو رہی تھی. تو ہم چونکہ اس شعبے سے ہیں تو ہم وہاں تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو کشتی ہوتی تھی ان کی ماہی گیری کی، جو ڈیزل کا جو ٹینک ہے اس کے نیچے ایک اور وہ پیندا، ایک اور یعنی ایک ڈبہ لگا دیتے تھے ایکسٹرا اس کے اندر. اچھا میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی اگر لیک ہو نا تو یہ پانی سمندر میں نہ گرے، سمندر جو ہے آلودہ ہو جائے گا تو ہماری مچھلیاں مر جائیں گی. صحیح بات ہے. یعنی اس وقت یہ خیال تھا ان لوگوں کو، اس طرح خیال تھا اپنی رزق کے بارے میں کہ وہ یعنی مزید پیسے خرچ کر کے یعنی انوائرمنٹ کے بارے میں وہ بظاہر وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں، لوگوں کو احساس ہے اس بات کا کہ ڈیزل لیک ہوگا تو اس کی وجہ سے آلودگی پھیلے گی، اس سے ہماری مچھلیاں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی. تو یہ صورتحال، تو اسی لیے اس وقت جو زیادہ شدت نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ساحل علاقوں میں. اچھا ایک اور شدت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے کیمپ پہلے دہشت گردوں کے کیمپ، فراری کیمپ جس کو کہتے ہیں، یہ افغانستان میں ہوتے تھے. جب اگست میں طالبان کی حکومت آئی تو طالبان نے ان کے کیمپ ختم کر دیے وہاں سے. وہ طالبان اب جو ہے وہ کیمپ ان کی وہ یعنی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں. اب وہ سب لوگ جو ہیں واپس بلوچستان آ گئے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ سے یعنی جب سے طالبان نے قبضہ کیا افغانستان کے اوپر، اس کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات افغانستان میں بڑھ گئے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے بلوچستان، یہاں آ گئے اور یہاں وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے پھر یہ کہ ابھی جو کارروائی، ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بار ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی جو واقعہ ہوا 2-3 شاید اس لیے بھی تھا کہ عمران خان چائنا گئے ہوئے تھے، شاید ایک یعنی دہشت گرد ایک اور تاثر دینا چاہتے تھے. ہاں ریئیکشن ہوگا ان کا. تو یہ لیکن مختصر جواب آپ کی بات کا یہی ہے کہ ان سارے مسائل کا حل بات چیت ہے. بات کرنا ضروری ہے. بات کرنا ضروری ہے. سچی بات ہے، بات کرنا ضروری ہے. ہمیں ان کو جسے کہتے ہیں دیوار سے لگانے کے بجائے گلے سے لگانا چاہیے. ان کے معاملات کو سننا چاہیے اور ہم کسی طرح دہشت گردوں سے عام لوگوں کو الگ کر دیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناظرین بہت صاف پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ہمارا ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہوا، اس میں کوئی لگی لپٹی بات بھی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. اور وہ لوگ جو کہ یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں، ملک کو سیکیورٹی دیتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، آگے پیچھے موروں کو ہلانا جلانا، کسی پہ جناب فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی غدار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی بن کے ہی سوچیں کہ ہمیں جو اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے شاید
اسی لیے ہم نے یہ اپنی اس پروگرام کا نام بات کرنا ضروری رکھا ہے کہ تاکہ بات کرنے سے مسائل کو حل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل، یعنی عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ہم دہشت گردوں کو دیوار سے لگا دیں. یعنی یہ بنیادی طور پہ کارروائی ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے ناظرین سے لیتے ہیں اجازت. میرا خیال ہے ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا یہ کہ ہم لوگ پریشان ہیں اس طرف سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ امن رہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے پھلے پھولیں. مجھے باسط جلیلی کو اور مسعود افضالی صاحب کو دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جو آئیکن ہے اس کا بیل آئیکن اس کو بھی دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو جو ہے ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.